إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي رواه البخاري۔ محترم بھائیو، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عید میلاد النبی کے نام سے خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ وہ کون سی انسان ہے، وہ کون سا مسلمان ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اس کو خوشی نہ ہو۔ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنی جان سے بھی پیارا ہے، اور یہی پیار و محبت ہم سے زیادہ صحابہ کرام کو تھے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام جو جان دیتے تھے، بدر کی لڑائی میں دیکھو بغیر اسلحہ کے کفار سے لڑنے کے لیے نکلے، احد کی لڑائی میں، خندق کی لڑائی میں، کتنے ایسے مواقع ہیں جہاں صحابہ کرام اپنا جان دیتے تھے۔ کیا ان لوگوں کو ہم سے زیادہ عشق نہیں تھا؟ کیا ان صحابہ کرام سے زیادہ ہم عاشق رسول ہیں؟ تو کوئی بھی اعمال ہو، کوئی بھی عمل جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہ ہو، صحابہ کرام کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ تو بیکار ہے، وہ تو غیر مقبول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق نہ ہو تو وہ تو مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کی خوشی اس انداز سے مناتے تھے۔ جب حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھے بعثت ملی، میں نبی بنے، مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو اگر خوشی ہی منانا ہے اور سچا عاشق رسول ہے تو وہی عمل کریں گے ہم جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جو صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیدائش ہے، جو ولادت ہے، اس خوشی کو ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پیر کے دن روزہ رکھ کر منانے کی توفیق دے۔ اگر کسی کو توفیق ہو تو اللہ کے پیارے نبی پوری زندگی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی کوشش کر لیں ہر پیر کو، ہر یوم الاثنین کو روزہ رکھ لے۔ اگر اتنا میسر نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو کم سے کم مہینے میں ایک مہینے میں رکھ لے، یا اتنا بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم اس ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن روزہ رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔